کیونکہ ہم کوئی نیا امر اس لیے لاتے ہیں، ہم کوئی نیا حکم اس لیے لاتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون نبی کی اتباع کرنے والا ہے، کون اتباع کرنے والا نہیں۔ تحویل قبلہ ہوئی، کیا ہوئی؟ تحویل قبلہ کہ نماز، ظہر کی نماز کے درمیان ہی حکم آ گیا، انصار کے محلے میں تھے آپ، ظہر کی نماز کے درمیان حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور یہ امر نماز کے دوران آیا، حالانکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں کہیں بھی وقفہ نہیں ہے، اس قدر مسلسل اذکار اور ارکان ہیں نماز کے درمیان میں کہیں وقفہ نہیں ہے۔ اس 2 رکعات کے بعد 2 رکعات باقی تھی، امر آ گیا، حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس حکم کو کتنا جلدی پورا کرتے ہیں، یوں نہیں کہ 2 نمازوں کے درمیان حکم آیا ہو، بلکہ ایک ہی نماز کے دوران حکم آیا۔ تو جو احمق لوگ تھے سفہا، انہوں نے کہا کہ ان کو قبلہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی، قبلہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی، قبلہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے فرمایا ہم نے قبلہ اس لیے بدلا ہے تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون اشکال کرتا ہے اور کون اتباع کرتا ہے، سیدھی بات، کون اشکال کرے، کون اتباع کرے۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ کون اتباع کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اتباع کا امتحان لینے کے لیے بعد مرتبہ ایسا امر دیتے، ایسا حکم دیتے۔ ایک صحابی جو اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، والد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور سب سے زیادہ خدمت کرنے والے، بلایا آپ نے ان کو اور بلا کے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی جرم نہ بتلایا، بس یہ حکم دیا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ یہ صحابی فوراً دوڑے، یہ صحابی فوراً دوڑے، فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کیا آپ کا حکم ہے، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ حکم کیوں ہے، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ حکم کیوں ہے۔ دیکھو تو صحیح، محبوب باپ کو قتل کرنے کا حکم دے رہے، لیکن باپ سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے یہ پوچھنا ممکن نہیں ہے کہ آپ مجھے وجہ بتلا دیجئے، میں آپ کا حکم پورا کر دوں گا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وجہ معلوم ہونے سے انشراح ہو جائے گا، وجہ معلوم ہونے سے انشراح ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وجہ کا معلوم کرنا یہ دلوں کے اندر تردد ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ جن کے دلوں میں شک ہوتا ہے وہ بیچارے شک میں ہی پھنسے رہتے ہیں، وَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا ان صحابی سے کہ کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا آپ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں بتوں کو توڑنے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم نے تمہیں حکم اس لیے دیا تھا، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم سے محبت زیادہ ہے یا باپ سے محبت زیادہ ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے عرض کیا یہ مثالیں ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ کسی بھی امر میں اپنی عقل مت لڑاؤ، اپنی عقل مت لڑاؤ، یہ کام کیوں ہے، یہ اس طرح کیوں ہے، اس لیے کہ کسی بھی چیز کے اندر علت کا تلاش کرنا یا اس کی افادیت کو سمجھ کر قدم اٹھانا یہ دین کا دستور نہیں، دنیا کا دستور ہے۔ دنیا تجربوں پر ہوتی ہے اور دین حکم پر ہے، دین حکم پر ہے، دنیا تجربوں پر ہے۔ دین اور دنیا کا فرق یہ ہے
کہ دنیا تجربوں پر چلے گی اور دین حکم پر. دنیا کا نظام مشاہدات پر ہے، اس لیے مشاہدات کا تعلق تجربات سے ہے. دین کا تعلق حکم سے ہے، دین کا تعلق حکم سے ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے اہم بنیادی چیز وہ اتباع سنت ہے. اور اتباع سنت جس طرح عبادات میں ضروری ہے، عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے، اس طرح عادات اور ضروریات میں بھی اتباع سنت لازم ہے. معاشرے کے لائن میں، معاشرے میں کمال پیدا کرنے کے لیے، معاشرے میں کمال پیدا کرنے کے لیے، اس طرح نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے نماز میں اتباع سنت ضروری ہے. اس طرح معاشرے میں کمال پیدا کرنے کے لیے معاشرے میں اتباع سنت ضروری ہے. معاشرے میں اتباع سنت ضروری ہے. صحابہ کرام ضروریات میں بھی اتنا اتباع کرتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کھانے کے لیے روک لیا. حضرت عمر کو کھانے کے لیے اپنے یہاں گھر میں دعوت دی. حضرت عمر آئے تھے، عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کھانا کھاتے جائیے. ایک لقمہ کھانے کا لے کر ہاتھ روک لیا. کیا بات ہے منی، کیوں نہیں کھا رہے؟ فرمایا کہ تمہارا کھانا ایسا ہے کہ اگر میں نے یہ کھانا کھایا تو میں اپنے دو ساتھیوں سے مل نہیں سکوں گا. میں اپنے دو ساتھیوں سے مل نہیں سکوں گا. میں چاہتا ہوں اپنے دو ساتھیوں سے جا کر ملنا. میں چاہتا ہوں اپنے دو ساتھیوں سے جا کر ملنا. تم نے ایسا کھانا بنایا ہوا ہے کہ اسے کھا کر میں ان سے نہیں مل سکتا. اور میری کھانے میں کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا تم نے دو کھانے جمع کیے ہوئے ہیں، دو کھانے جمع کیے ہوئے ہیں. تمہارے کھانے میں کہا، عرض کیا ایک ہی تو کھانا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، گوشت مستقل کھانا ہے اور گھی مستقل کھانا ہے. تم نے گوشت اور گھی کو جمع کیا ہوا ہے. گوشت اور گھی جمع کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو گھی کے بغیر گوشت نہیں بنتا، وہاں گھی مستقل کھانا ہے اور گوشت مستقل کھانا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ روٹی گوشت سے کھائی جا سکتی تھی. ایسی عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں مسلمان دین پر قناعت چاہتا ہے، دنیا پر نہیں. حالانکہ قناعت کا تعلق دنیا سے تھا. قنعنی بما رزقتنی، قنعنی بما رزقتنی. لیکن دین کے بارے میں قناعت اور دنیا کے بارے میں بے صبرہ. حالانکہ قناعت کا حکم دنیا کے لیے ہے. قناعت کا حکم دنیا کے لیے ہے کہ تمہیں اللہ نے جتنی دنیا دی ہے تم اس پر قناعت کر لو. اس لیے دعا ہے قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ تو نے میرا رزق جتنا بھی تنگ کیا ہو، تو نے میرا رزق جتنا بھی تنگ کیا ہو تو مجھے اس پر قناعت کی توفیق دے.